السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے سلام کا جواب دیا؟ نہیں، سب مصروف لگ رہے ہیں۔ ایک اچھے موضوع پر ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ موضوع جو دلوں کو خوش کر دے اور ایک تڑپ پیدا کرے ہمارے دل میں۔ آج کا ہمارا موضوع جنت۔ گزشتہ تاخرات میں ہم نے آپ کے سامنے جہنم اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا۔ آج بات کریں گے جنت کے بارے میں۔ جنت ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو سننے کے بعد اہل ایمان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ نے ہم تمام کو دنیا میں بھیجا۔ کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ساری عبادت اللہ کے لیے ہے اور عبادتوں کا مقصد جنت ہے۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، قربانی، کلمہ، ذکر و اذکار، بھلائی کے کام، ساری اچھائیاں، ساری نیکیاں، سارے اعمال کی وجہ جنت۔ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم اچھے کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جنت دے دے۔ تو ہماری تمام نیکیوں کا مقصد صرف اور صرف جنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ تعالیٰ تم کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ دار السلام سلامتی والا گھر، اور یہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو کہتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ تعالیٰ تم کو جنت کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ اے لوگو، اچھا کام کرو، اچھا عمل کرو، اللہ کی عبادت کرو، تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے اور تم کو اپنی عالی شان جنت میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ جنت کیا ہے؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ جنت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت بنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں اور جنت کا انٹروڈکشن، جنت کا تعارف بیان کر رہے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ ما لا عین رأت، جنت وہ ہے جس کو آج تک کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ ولا اذن سمعت، جنت وہ ہے جس کے بارے میں کسی کانوں نے نہیں سنا۔ ولا خطر علی قلب بشر، جنت کیا ہے، کیسی ہے، کسی انسان نے اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہے، انسان کے دل پہ سے کبھی جنت کا خیال آیا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت وہ عظیم جگہ ہے، جنت وہ عالی شان ٹھکانہ ہے جس کو نہ آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کانوں نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پہ وہ بات گزری ہوگی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ایسی جنت کے بارے میں اپنے امتیوں کو خبر دی۔ لیث بن سعد المصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، جنت کتنی اچھی ہے اس کے بارے میں دنیا میں سوچنا ناممکن ہے۔
دنیا کے لوگ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کتنی خوبصورت جنت بنائی. جنت کیسی ہے ساری انسانیت مل کر بھی سوچے سوچ ختم ہو جائے گی، مگر وہ کبھی نہیں سوچ سکیں گے کہ اللہ نے کیسی جنت بنائی ہے. جنت ایک ایسی نعمت ہے اگر بندے کو مل جائے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جمع کرے گا، جنتیوں کا فیصلہ ہوگا، جہنمیوں کا فیصلہ ہوگا، اور جنت میں جانے سے پہلے، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، جنت میں جانے سے پہلے نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. سب سے پہلی خوشخبری جو اہل جنت کو دی جائے گی، جو جنت میں جانے والے ہوں گے، جنتیوں کے لیے سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ اعلان کرے گا کہ جو اب جنت میں جائے گا کبھی مرنے والا نہیں ہے. جنت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. جنت میں کبھی موت آنے والی نہیں ہے. اہل جنت کے لیے سب سے پہلی بشارت یہ ہے کہ جنتی کبھی جنت میں مریں گے نہیں، کبھی نہیں مریں گے. کیوں؟ کیونکہ جنت ختم ہونے والی نہیں ہے، اور جو جنت میں جائے گا وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا. جنت ہمیشہ باقی رہے گی. جنت میں رہنے والے جنتی ہمیشہ زندہ رہیں گے، ان کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. یہ جنت کی سب سے پہلی خوشخبری ہے. جنت میں جانے والوں کے لیے سب سے پہلی خوشخبری کہ جنتیوں خوش ہو جاؤ، اللہ تم سے موت کو چھین لیا ہے، اب تم کو کبھی موت نہیں آئے گی. جنت میں جاؤ، آرام کرو، عیش کرو، مستی کرو، تم کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. موت کی جو فکر ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. انسان دنیا میں سوچتا ہے اچانک میں مر جاؤں تو کیسا ہوگا، موت کی فکر اس کو کھائے جا رہی ہے. جنت میں جائے گا، جنتیوں کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. کہا جنت میں کبھی موت آنے والی نہیں. جنتیوں جاؤ، اللہ کی رحمت کے خزانے لوٹو، جنت میں موت آنے والی نہیں ہے. یہ پہلی خوشخبری. جب اعلان کر دیا جائے گا کہ اے جنت کے لوگوں جنت کی طرف دوڑو، جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے عالی شان جنت تیار کر رکھی ہے. جب جنتی جنت کے دروازوں کی طرف بھاگیں گے تو دل بے چین تھا جس ہستی کو دیکھنے کے لیے جسے دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے. جنتی جب جنت کے دروازے کے قریب آئیں گے اپنی آنکھوں سے اپنے نبی محمد رسول اللہ کا دیدار کریں گے. پیارے نبی کو دیکھیں گے جس نبی کو بغیر دیکھے ہم نے ایمان لایا، جس نبی کو بغیر دیکھے یہ امت کٹنے مرنے کے لیے تیار ہے، جس نبی سے ہم اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس نبی کی عظمت کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. جنتی جب جنت کے دروازوں کے قریب آئیں گے پیارے نبی کے پیارے چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھے ایک اعزاز دیا گیا. پیارے نبی نے کہا وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْض، میرا حوض ممبر، میرا حوض میرے ممبر کے پاس ہوگا، میرا ممبر میرے حوض کے پاس ہوگا. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا کیا. قرآن مجید میں کہا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ایک بڑا حوض ہوگا جس کے اندر پانی ہوگا، اس حوض کوثر کا پانی جو جنت سے آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا ممبر حوض کوثر پر رکھا جائے گا، میں حوض کوثر کا مالک رہوں گا. پیارے نبی علیہ السلام حوض کوثر کا پانی نکالیں گے اپنے پیارے مبارک ہاتھوں سے. اللہ کے رسول اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. ایک لمحے کے لیے سوچو وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ نے اگر ہمارے قسمت میں جنت لکھ دی. سارے جنتی جب جنت کے دروازوں کے قریب جائیں گے پیارے مصطفیٰ اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی اپنے امتیوں کو پلائیں گے. اگر اللہ نے میرے اور آپ کی قسمت میں لکھ دیا ارے ہم وہ خوش نصیب بندے بن جائیں گے کہ پیارے نبی اپنے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے حبیب کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. پیارے نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے. آپ تصور کر کے دیکھیے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک تو بشارت دے دی گئی کہ کبھی موت نہیں آئے گی. دوسری بڑی خوشخبری پیارے نبی کے چہرے کا دیدار ہو گیا. پیارے نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. اور وہ کیسا پانی ہوگا؟ حوض کوثر کے پانی کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اللہ کے نبی جب اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو کوثر کا پانی پلائیں گے اس پانی کو پینے کے بعد انسان کو کبھی پیاس نہیں لگے گی.
जिंदगी भर अल्लाह के नबी वादा करते हैं तुमको कौसर का पानी पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। ये जन्नत की शान है। अभी बंदे जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचे, अल्लाह ने नेमतें अता कर दी। जब जन्नती नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी पिएंगे, अब आएंगे जन्नत के दरवाजों की तरफ बढ़ेंगे जिनका उनसे वादा किया गया था। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फिल जन्नती समानियत अबवाब, अल्लाह ताला ने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए, जहन्नम के 7, जन्नत के 8। अल्लाह ने जहन्नम के 7 बनाए, जन्नत के 8 बनाए, एक एक्स्ट्रा फॉर जन्नत। वाई? जवाब ये है कि अल्लाह का गुस्सा कम है, उसकी रहमत ज्यादा है, इसलिए अल्लाह गुस्से में कम होता है, इसलिए उसने जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए। उसकी रहमत बड़ी है, उसने इसलिए जन्नत का एक दरवाजा एक्स्ट्रा बनाया ताकि बंदों को जन्नत में दाखिला मिल सके। अल्लाह ताला ने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए। आप देखिए जन्नती जब जन्नत के दरवाजों के करीब आएंगे, सोने के दरवाजे होंगे। जन्नत के दरवाजे सोने से बने होंगे, प्योर गोल्ड, ऐसा सोना जो कभी इंसानों ने देखा नहीं, वैसा सोना जो अल्लाह ने जन्नत को दिया। जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह ने बनाए, जन्नत के 8 दरवाजे सोने के हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जन्नत का एक दरवाजा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर एक साथ 70,000 लोग दाखिल होना चाहे तो एक साथ 70,000 लोग दाखिल हो सकते हैं, ना कोई आगे ना कोई पीछे, बराबर एक साथ 70,000 लोग एक दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं। इतना बड़ा सोने का दरवाजा अहले जन्नत के लिए तैयार किया गया है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जन्नत के अल्लाह ने 8 दरवाजे बनाए और हर दरवाजे के ऊपर नाम होगा, हर दरवाजे के ऊपर नाम होगा। जन्नत के 8 दरवाजे, एक दरवाजे का नाम होगा बाबुस्सला, नमाज पढ़ने वालों का दरवाजा। एक दरवाजे का नाम होगा बाबुर रैयान, रोजा रखने वालों के लिए दरवाजा। एक दरवाजे का नाम होगा बाबुल सदका, सदका और खैरात करने वालों का दरवाजा। एक दरवाजे का नाम होगा बाबुल जिहाद, दुनिया में जिहाद करने वालों का दरवाजा। एक दरवाजे का नाम होगा बाबू बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने वाले जन्नत के इस दरवाजे से दाखिल होंगे। एक दरवाजे का नाम होगा बाबुल मुतवक्किलीन, अल्लाह पर भरोसा करने वालों का दरवाजा। एक दरवाजे का नाम होगा बाबुल जिक्र, जिक्र अस्कार करने वालों का दरवाजा। और एक दरवाजे का नाम होगा बाबुल ताइबीन, तौबा करने वालों का दरवाजा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत के 8 दरवाजे बताए और कहा कि कल क़यामत के दिन जन्नत के गार्ड यानी जन्नत के फरिश्ते जो दरवाजों के निगहबान हैं पुकार कर कहेंगे ऐ नमाज पढ़ने वालों, आओ जन्नत के इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ जिसे बाबुस्सला कहा जाता है। जन्नत के दरवाजे से फरिश्ते पुकारेंगे ऐ रमजान के रोजे रखने वालों, ऐ रोजेदारों, आओ जन्नत के इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। जिहाद करने वालों को पुकारा जाएगा, आओ जन्नत के इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। सारे दरवाजों के फरिश्ते पुकार कर कहेंगे आओ आओ। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुर है, जिगरी दोस्त है, दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने अबू बकर को नबी का हमसफर बनाया था। जब अल्लाह के नबी ने हदीस सुनाई, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल, क्या कल क़यामत के दिन कोई ऐसा भी खुशनसीब होगा जो जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा? फरिश्ते नाम लेकर कहेंगे आ बंदे जन्नत के 8 दरवाजों से चले जा, क्या कोई ऐसा भी खुशनसीब होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर अबू बकर की तरफ देखा और कहा अबू बकर मुझे अल्लाह से उम्मीद है वो तू होगा जिसको कल क़यामत के दिन फरिश्ते जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाएंगे। ये अबू बकर सिद्दीक की फजीलत है कि कल क़यामत के दिन फरिश्ते अबू बकर सिद्दीक को जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाएंगे। नेक अमाल करो ताकि तुम्हारा बुलावा हो जाए। अल्लाह ऐसे दरवाजों से तुम्हें दाखिल करेगा जो सोने के बने होंगे। अभी बंदे जन्नत में दाखिल नहीं हुए, अल्लाह ने नेमतों का सिलसिला जारी कर दिया। उसके बाद कहा गया जब जन्नती जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचेंगे और वो सोने से बना हुआ दरवाजा जब फरिश्ते खोलेंगे जन्नतियों के लिए, जब जन्नती सोचिए दुनिया में अल्लाह ने इबादत का हुक्म दिया था, बंदे इबादत करते थे, रातों को रोते थे, तौबा करते थे, जिक्र अस्कार करते थे, लोगों को भला, ये सारी चीजें याद करेगा बंदा किसके लिए? क्या
کیوں کیا تھا اس نے سب کچھ کام؟ جنت کو حاصل کرنے کے لیے نا. جب جنتی جنت کا دروازہ کھولیں گے، جب جنتی جنت کے اندر قدم رکھ رہے ہوں گے، اللہ نے کہا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ جنت کے حقدار ہو چکے ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب جنت کے قریب آئیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جنتی جب جنت کے دروازوں سے اندر داخل ہو رہے ہوں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا دَاخِلِينَ، جب جنتی جنت کے دروازے میں داخل ہو رہے ہوں گے، اللہ کے بڑے معزز فرشتے اہل جنت کو کہیں گے سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. جنت کے داروغہ، جنت کے فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. ہم کو جنت کے فرشتے سلام کریں گے، ہمارا استقبال کریں گے، کہیں گے سلام علیکم. جنت کے فرشتے تم کو سلام کریں گے. جنتی جب جنت کے دروازے میں داخل ہو رہیں گے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں سکون اور راحت یہ ہے جو قدم پہلا جنت میں گرے. کہا جب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جنتی جب جنت میں قدم رکھ رہے ہوں گے، جنت میں جب چلنے کی باری ہوگی، جب اندر دروازے کے اندر قدم رکھ کر جب جنتی چل رہے ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہے، فرشتے کتنے خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ہے. کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، فرشتے نورانی مخلوق ہے اور بے انتہا خوبصورت ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پر دیے، فرشتوں کو کیا ہے؟ پر ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل فرشتوں کے سردار ہے اور اللہ نے جبرائیل کو 600 پر دی. کتنے؟ 600 پر ہے جبرائیل کے. اور کہا گیا جبرائیل کے پر اتنے خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ہے، اگر جبرائیل ان 600 پروں میں سے اپنا ایک پر کھولتے تو یہ سارا آسمان ڈھپ جائے گا، اتنا بڑا پر. کہا جب جنتی جنت کے دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے، جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہے، جنت میں آنے والے جنتیوں کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیں گے. جنتی جبرائیل کے پروں پر چلتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. جبرائیل ان کا استقبال کرنے کے لیے اپنے پروں کو جنت پہ بچھا دیں گے. لوگ جنت پہ جو جائیں گے، جنتی جبرائیل کے پروں پر چلتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. کتنی بڑی نعمت ہے یار، کتنی بڑی نعمت ہے. فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام پروں کو بچھا دیں گے، لوگ جبرائیل کے پروں پر چلتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، موت نہیں آئے گی. اللہ کے نبی کا دیدار ہو گیا، حوض کوثر کا پانی پی لیا، جنت کے دروازوں کو دیکھ لیا، فرشتوں کو دیکھ لیا، جبرائیل کو دیکھ لیا، جبرائیل کے پروں پر چل گئے. اب جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، کہا جنت کی نعمتیں اتنی ہیں، جنت نعمتوں کا گھر ہے، نعمتیں ایسی کہ انسان نے کبھی تصور نہیں کیا. جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھیں گے. کس کو دیکھیں گے؟ انبیاء کو دیکھیں گے. ہم سنیں آدم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں ہم نے سنا، وقت کے پہلے نبی ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں سنا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا، شعیب علیہ السلام. اللہ کے معزز انبیاء جو کائنات کے سب سے اچھے لوگ ہیں، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، وہ اپنی آنکھوں سے انبیاء کو دیکھیں گے جن کے بارے میں ہم کتاب و سنت میں پڑھا کرتے تھے. اہل جنت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، انبیاء سے ملاقات کریں گے. سوچیں، تھوڑے لمحے کے لیے سوچ کے دیکھیے، ہم جنت میں چلے گئے انشاءاللہ. ہماری ملاقات حضرت آدم سے ہوگی، ہماری ملاقات حضرت نوح سے ہوگی، ہماری ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوگی. ہم انبیاء سے ملاقات کریں گے، یہ جنتیوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور کہا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، پہلے تو انبیاء سے ملاقات کریں گے، دوسرا ان کی ملاقات اس امت کے سب سے بہترین لوگوں سے کرائی جائے گی. اس امت کے سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام. جب جنتی جنت میں جائیں گے، صحابہ سے ملاقات کریں گے، ابو بکر صدیق سے ملاقات کریں گے، عمر فاروق سے ملاقات کریں گے، عثمان غنی سے ملاقات کریں گے، علی بن ابی طالب سے ملاقات کریں گے. صحابہ جو بڑے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، جلیل القدر صحابہ سے ملاقات اہل جنت کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی. انسان اگر جنت میں چلے جائے اپنے نیکیوں کی بدولت، ابو بکر صدیق سے ملاقات کرنا معمولی بات ہے، عمر فاروق کے ساتھ بیٹھنا، حضرت علی کی مجلسوں میں شریک، صحابہ سے ملاقات کریں گے لوگ.
जन्नतियों के लिए बहुत बड़ी नेमत ये है कि वो अंबिया से मुलाकात करेंगे, सहाबा से मुलाकात करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। 11 बीवियां जो नबी की, खदीजतुल कुबरा, आयशा, हफ्सा, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, सऊदा, जुवेरिया, मैमुना, ये जो नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। बंदा जब जन्नत में जाएगा अपनी माओं से, अज़वाज मुतहहरात उम्महातुल मोमिनीन से मुलाकात करेगा। हमारी मुलाकात हमारी माँ से होगी, जिस आयशा सिद्दीक़ा की इज्जत को बचाने के लिए उनके बेटे आज लड़ते हैं, वो आयशा से मुलाकात करेंगे, अपनी माँ का दीदार करेंगे। सहाबा से मुलाकात अहले जन्नत के लिए बहुत बड़ी नेमत होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत हर ऐब से पाक है, जन्नत हर तकलीफ से पाक है। जन्नत में जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं होगी। क्या नहीं होगी? जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ किसे कहते हैं? मैं मिसाल बताता हूँ। इंसान को दुनिया में फूलों में सबसे ज्यादा कौन सा फूल पसंद आता है? गुलाब का फूल। इंसान गुलाब के फूल को तोड़ना चाहता है, उसकी खुशबू हासिल करना चाहता है, लेकिन तकलीफ क्या है? कांटे। तकलीफ यह है कि उसको कांटों से गुजरना है, फिर वो फूल तोड़ेगा। कहा जन्नत हर तकलीफ से पाक है, जन्नत में बेहतरीन फूल होंगे, कांटे नहीं होंगे। जन्नत कांटों से पाक कर दी गई है क्योंकि जन्नत में तकलीफ नहीं है। जन्नत में गुलाब होगा, कांटा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, ये जन्नत की शान है। कहा बंदा कोई फल खाता है, मिसाल के तौर पे खजूर खा रहा है, खजूर खाएगा, तकलीफ ये कि उसमें गुठली होगी, गुठली को निकालना पड़ेगा। तरबूज खाएगा, उसमें से बींजियों को नहीं पसंद करता है वो। कहा जन्नत तकलीफों से पाक है। बंदा फल फूल खाएगा, फ्रूट्स खाएगा, मेवे खाएगा, मगर उसमें गुठली नहीं होगी, उसमें बींज नहीं होगी। अल्लाह ने जन्नत को हर तकलीफ से पाक कर दिया है। कहा दुनिया में अगर किसी को दरख्त से कोई फल तोड़ना है, क्या करना पड़ेगा? या तो दरख्त के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, या तो नीचे से उस पर हमला करके उसको तोड़ के नीचे लाना पड़ेगा। कहा अल्लाह ताला ने दानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला, अहले जन्नती जब जन्नत में जाएंगे फल खाने की ख्वाहिश करेंगे, तोड़ने की जरूरत नहीं। माफ कर दिया, हम पर रहम फरमाया, हमको जहन्नम से बचाया, अपनी रहमतों से जन्नत में दाखिल कर दिया, जन्नत के खजाने हमारे हवाले कर दिए। अल्लाह इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? अल्लाह तूने हमको जन्नत नसीब कर दी। वो रहमान निदा लगाएगा। अहले जन्नत जब जन्नत में जाएंगे, अल्लाह पुकार कर कहेगा ऐ जन्नत के लोगों, क्या तुमको मैं अपने चेहरे का दीदार न कराऊं? क्या तुम अपने रहमान को देखना नहीं चाहोगे? सारे जन्नती परेशान हो जाएंगे, अल्लाह तुझे देखना है। कहा अल्लाह कहेगा कि जन्नतियों मैं आऊंगा तुम्हारे सामने, तुम मुझे देखोगे, ये जन्नत की बहुत बड़ी नेमत होगी। अल्लाह वो जिसको किसी ने नहीं देखा, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा, ना किसी नबी ने देखा, ना किसी वली ने देखा, ना हकीकत में देखा, ना ख्वाबों में देखा। अल्लाह वो जिसको ना फरिश्तों ने देखा, ना जिब्राइल ने देखा। अल्लाह वो जिसको कायनात ने नहीं देखा। कयामत के दिन अल्लाह जन्नत में आवाज लगाएगा, अल्लाह सारे फरिश्तों को एक सफ में खड़ा करेगा, क्योंकि फरिश्तों ने भी अल्लाह को नहीं देखा। अल्लाह सारे अंबिया को एक सफ में खड़ा करेगा, अल्लाह सारे मोमिनों को एक सफ में खड़ा करेगा। ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें होंगी, अल्लाह आएगा, सारे लोग अल्लाह के दीदार के लिए तरस रहे होंगे, तड़प रहे होंगे। आज दुनिया की खूबसूरती को देखकर हम पागल हो गए, दुनिया की औरतों की, लड़कियों की खूबसूरती को हम देखकर पागल हो गए, दुनिया के नजारों को देखकर हम दीवाने हो गए। वो रहमान जिसने सबको खूबसूरत बनाया, वो कितना खूबसूरत होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, बेशक अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। जिसने इतनी खूबसूरत जन्नत बनाई, जितने इतना खूबसूरत जहां बनाया, वो कितना खूबसूरत होगा। अल्लाह आएगा, बंदों के आंखों में अल्लाह इतनी ताकत डालेगा कि वो रहमान के चेहरे को देख सके। अल्लाह जन्नत की तरफ आएगा, बंदों के और अल्लाह के दरमियान का पर्दा हटा दिया जाएगा। इला रब्बिहा नाज़िरा, सारे जन्नती अल्लाह के चेहरे को देख रहे होंगे और भूल जाएंगे जन्नत क्या चीज है, भूल जाएंगे ये जहां क्या चीज है, बस अल्लाह के चेहरे को देखते रहेंगे। उनकी जुबानों से रहेगा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा, अल्लाह को देखना ही नहीं। अल्लाह दिखेगा, अल्लाह दिखाएगा अपना चेहरा। अल्लाह का चेहरा कैसा होगा? अल्लाह ताला हम तमाम को अपने चेहरे का दीदार नसीब फरमाए। और अल्लाह का चेहरा ऐसे ही नहीं दिखता, अल्लाह ऐसे ही लोगों को चेहरे का दीदार नहीं कराता।
اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے دنیا میں غیر محرم کے چہروں سے بچنا ہوگا. اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے دنیا میں نیک اعمال کرنا ہوگا. اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے دنیا میں عبادتوں کے ذریعے زندگی گزارنا ہوگا. ایسے ہی اللہ اپنا کسی کو چہرہ نہیں دکھاتا. اللہ کا چہرہ بہت خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت ہے کہ بندہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا. وہ جنت کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تو اللہ کے چہرے کے بارے میں کیا سوچے گا. اللہ بڑا خوبصورت ہے, اللہ بڑا حسین و جمیل ہے, اس کی خوبصورتی بڑی ہے. جس جنت کو اس نے بنایا اس جنت کا ایک حصہ دنیا میں گر جائے تو دنیا چمک اٹھے گا, پھر اس کے چہرے کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس امت کے لیے بشارت دی ہے. ساری امتیں دنیا سے گزر گئی, اس امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے. اللہ نے آدھی جنت کو اس امت سے بھر دیا ہے. امت محمدیہ کے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی سفارش کریں گے, سارے امتیوں کے حق میں سفارش کریں گے. اللہ کے نبی سے اللہ کہے گا سر سجدے سے اٹھا لو. اللہ کے نبی سجدے میں گرے رہیں گے, دعا مانگ رہے ہوں گے. اللہ کے نبی رو رہے ہوں گے, گڑ گڑا رہے ہوں گے. حشر کی سرزمین ہوگی, سارے انبیاء پریشان ہوں گے. نبی اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر نبی کو دعا سکھائی تھی اور کہا تھا کہ اے نبیوں یہ دعا پڑھ کر جو چیز مانگنا ہو مانگ لو, اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. کہ اللہ کے نبی نے سارے انبیاء نے دنیا میں وہ دعا پڑھ کر اللہ سے اپنی خواہش مانگ لی. اللہ نے ان کی وہ خواہشوں کو پورا کر دیا, لیکن میں نے وہ دعا اٹھا کے رکھی ہے. کل قیامت کے دن جب میں آؤں گا اس دعا کو پڑھ کر اللہ کو اس دعا کا واسطہ دے کر کہوں گا اللہم اغفر لی امتی, اللہم یا ربی امتی امتی, اے اللہ میری امت کے گناہوں کو بخش دینا. اس دن ساری محبتیں جھوٹی لگے گی. دنیا میں لگتا ہے وہ سچی ہے, وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گی, وہ سچی محبت کرتی ہے. کہا دنیا کی ساری محبتیں اس دن جھوٹی لگے گی جس دن کانوں میں سنے آئے گا یا ربی امتی یا ربی امتی. پیارے نبی اپنی امت کے لیے اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں گے, کہیں گے اللہ میری امت کی خطاؤں کو معاف کر دے, انہیں جنت میں داخل کر دے. بالآخر اللہ اعلان کرے گا یا محمد ارفع راسک, اے اللہ کے نبی علیہ السلام بس کریے, اب سر سجدے سے اٹھا لیجئے, جو مانگنا ہے مانگ لیے, اللہ تم کو دینے کے لیے تیار ہے. اے اللہ کے رسول بتائیے کس کی سفارش کرنا چاہتے ہیں, اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ کے نبی اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. کون سے گنہگار؟ جو دنیا میں توحید پر زندگی گزارتے تھے, ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. سارے توحید والوں کے لیے اللہ کے نبی دعا مانگیں گے. اللہ کہے گا اے اللہ کے نبی آج آپ کے وسیلے سے, یہاں وسیلہ نبی کا جائز ہوگا, اللہ نبی کے وسیلے سے قیامت کے دن نبی کی شفاعت کو قبول کرے گا, اور نبی کی شفاعت کو قبول کرنے کے بعد سارے موحدین کو اللہ جنت کی طرف داخل کر دے گا. سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کی رحمت کے بعد اگر ہمیں کوئی جنت میں پہنچا سکتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آخری نبی کی سفارش ہے. اور اللہ کے نبی گنہگاروں کے لیے سفارش نہیں کریں گے, مشرکوں کے لیے سفارش نہیں کریں گے, منافقوں کے لیے سفارش نہیں کریں گے. اللہ سے ڈرتے رہیے, نیک کام کرتے رہیے, نبی کی شفاعت ملے گی, اللہ اپنی رحمتوں والی جنت میں داخل کرے گا. جنت میں چلے گئے صحابہ کرام جن کو اللہ نے دنیا میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ صحابہ سے راضی, صحابہ اللہ سے راضی. اللہ نے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے. صحابہ کو جنت یوں ہی مل گئی, صحابہ کو جنت یوں ہی مل گئی. اللہ نے صحابہ کو یوں ہی کہا کہ میں صحابہ سے راضی ہوں, اللہ نے ایسی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا. صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر وہ تکلیفیں اٹھائی جس کو تاریخ میں بیان کرنا مشکل ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ, ابو جہل نے تلوار نکالی, کہا سمیہ اسلام چھوڑ دے, معبودان باطلہ کی طرف لوٹ کر آ, اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ کر آ, محمد کی باتوں کو چھوڑ دے. سمیہ نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر ابو جہل سے کہا, سمیہ جو ایک بوڑھی خاتون تھی, کہا ابو جہل میں مر جاؤں گی لیکن توحید کو نہیں چھوڑوں گی. ابو جہل نے تلوار نکالی, اپنے بیٹے یاسر, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یاسر, عمار ابن یاسر, عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ پر مار کر اس نے اس کا قتل کر دیا. ایسے ہی نہیں ملا صحابہ کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. صحابہ بہت اعلیٰ ایمان والے تھے, بہت اعلیٰ ایمان والے تھے, نبی کے لیے اپنا گھر بار لٹانے والے,
اپنے بیوی بچوں کو لٹانے والے، اپنی جانوں کا صدقہ کرنے والے، سب کچھ لٹا دیا صحابہ نے، سب کچھ، تب جا کر اللہ ان سے راضی ہوا۔ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں۔ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کے ایک اشارے پر اپنی جان دے دیتے تھے، آج ہم کو حدیث رسول سنائی جاتی ہے، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نبی کی ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنا خون بہا دیتے تھے، آج ہم نبی کی ایک سنت سنتے ہیں تو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمان میں فرق ہے صحابہ کے اور ہمارے۔ صحابہ اگر کوئی ناچ گانے کی باتیں یا بانسری کی آواز سنتے تو اپنے کانوں کو بند کر لیتے، آج ہم کانوں میں ایئر فون ڈالتے گانے سننے کے لیے۔ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں۔ صحابہ کرام رسول اللہ کی ایک بات کو سننے، اس پر عمل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے تھے، آج ہم رسول کی حدیثوں کے نام پر دولت کما رہے ہیں۔ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں۔ اللہ ایسے ہی صحابہ سے راضی نہیں ہوا، اللہ نے صحابہ کی قربانیوں کو دیکھا، صحابہ کے ایمان کو دیکھا، صحابہ کے عمل کو دیکھا، تب جا کر اللہ صحابہ سے راضی ہوا۔ حقیقت میں اگر اللہ سے راضی ہونا ہے، اللہ سے راضی کروانا ہے اپنے آپ کو، ایمان صحابہ جیسا پیدا کرنا ہے۔ ایک آخری مثال، ایک آخری بات، صحابہ کے دلوں کا تقوی کیسا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور ہے، ابو بکر صدیق اپنی خلافت میں پہنچے، شام کا وقت تھا، بیت المال کا حساب کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے چراغ جلایا، بیت المال کا حساب کرنے لگے۔ جب آپ بیت المال کا حساب کر رہے تھے، آپ کی لختے جگر بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ملاقات کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آتا ہوا دیکھ کر آپ نے چراغ بجھا دیا، دفتروں کو بند کر دیا۔ بیٹی نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے، آپ کیا کام کر رہے تھے؟ کہا ابو بکر صدیق نے بیٹی میں مدینہ کا خلیفہ ہوں، بیت المال کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، میں چراغ جلا کر چراغ کی روشنی میں بیت المال کا حساب کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ تو مجھ سے ملاقات کے لیے آئی ہے، تجھ سے بات کرنے کے لیے میں نے چراغ کو بجھا دیا، دفتروں کو بند کر دیا تاکہ اپنی بیٹی سے گفتگو کروں۔ پوچھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ ابا جان آپ چراغ کی روشنی میں بھی مجھ سے بات کر سکتے تھے، چراغ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے میری بیٹی میں ذمہ دار ہوں، خلیفہ ہوں، بیت المال کا حساب کر رہا ہوں، چراغ میں جو تیل ہے وہ تیل امت کے پیسوں کا ہے اور میں امت کے پیسوں کو خرچ کر کے امت کا کام کر رہا ہوں، بیت المال کا حساب کر رہا ہوں۔ میں جب دیکھا کہ تم مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تو میں نے چراغ کو بجھا دیا، میں جلتے ہوئے چراغ کی روشنی میں تجھ سے گفتگو نہیں کر سکتا، ورنہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے کل قیامت کے دن اللہ ابو بکر سے یہ نہ پوچھ لے ابو بکر اپنی بیٹی سے بات کرنے کے لیے امت کے پیسوں کا تیل برباد کر رہا تھا۔ یہ تقوی، یہ اخلاص، یہ عمل تم کو جنت میں لے جانے والا ہے، ایسے ہی نہیں ملتی جنت، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہیں جماعت و جمعیت کے نام پہ مسجدوں مدرسوں کے نام پر حرام کھا رہے ہیں، ایسے ہی نہیں ملتی جنت۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے موت کے آخری لمحوں میں تھی، ام سلمہ بیان کرتی ہے جب عائشہ صدیقہ کی جان نکلنے کے لیے کچھ لمحے باقی تھے، عائشہ غرغرے کی حالت میں تھی، موت عائشہ کے سر پر کھڑی تھی، صحابہ میں اعلان ہوا کہ عائشہ وفات کے قریب ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرنے کے لیے عائشہ صدیقہ کے حجرے کے پاس آئے، دستک دی، خادمہ نے دروازہ کھولا، عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے، نبی کے چچزاد بھائی ہے، کہا اس خادمہ سے امی جان کو میرا سلام سنانا اور کہنا کہ امی عائشہ کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے کہ امی عائشہ موت کے آخری لمحوں میں ہے، آخری بار ابن عباس اپنی اماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جائیے امی جان سے اجازت لے کر آئیے۔ وہ خادمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، کہا کہ امی جان آپ موت کے آخری لمحوں میں ہو، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے نبی کے چچا زاد بھائی مفسر قرآن بڑے صحابی عبداللہ بن عباس آئے، حجرے کے باہر کھڑے، اگر آپ اجازت دیتے ہو تو میں انہیں اندر آنے کا کہتی ہوں۔ امی عائشہ نے کہا کہ عبداللہ بن عباس سے کہو کہ وہ یہاں سے چلے جائے، میں اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہتی۔ خادمہ آئی، کہا عبداللہ بن عباس سے کہ امی جان آپ سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتی، وہ کہتی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائے۔
عبداللہ بن عباس ناراض ہوئے، کہا ذرا پوچھ کر تو آؤ امی جان سے کہ آخر موت کے آخری لمحوں میں عائشہ صدیقہ مجھ سے ملاقات کرنا کیوں نہیں چاہتی۔ خاتمہ دوبارہ عائشہ صدیقہ کے پاس آئی، پوچھا عبداللہ بن عباس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ موت کے آخری لمحوں میں ان سے ملاقات کرنا کیوں نہیں چاہتے۔ صحابہ کو اللہ نے جنت ایسے ہی نہیں دی، یہی نہیں تھا، سارا تکبر نکال دیا صحابہ نے، ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دی۔ ہماری ماں عثماء عائشہ صدیقہ پر قربان ہو۔ کہا عائشہ صدیقہ نے اگر میں عبداللہ بن عباس کو اجازت دوں ملاقات کی تو وہ آئے گا، میرے پاس بیٹھے گا، مجھے موت کے آخری لمحوں میں دیکھ کر میری نیکیوں کی تعریف کرے گا، اور میں اپنی موت کے وقت اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتی۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے عائشہ کو تقویٰ کی زندگی دی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مر گئے صحابہ لیکن اپنی تعریف سننا پسند نہ کیا، مر گئے صحابہ پیاسے مگر دوسروں کو پانی پلانے پر ترجیح دی، مر گئے صحابہ دوسروں کی خاطر، مر گئے صحابہ کٹ کے لڑ کے شہید ہو گئے مگر اسلام پر آنچ آنے نہ دی۔ اسلام سے وہ محبت صحابہ نے کی، تب جا کر اللہ نے آسمان سے یہ اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ایمان لانا ہے تو صحابہ کی طرح لاؤ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کی تھی۔ ضرورت ہے اگر واقعی جنت میں جانا ہے، اللہ کی رحمت کو پانا ہے، نبی کی شفاعت کو حاصل کرنا ہے، دنیا میں صحابہ جیسی زندگی گزارنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام جیسا ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صحابہ کرام کی اطاعت، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو نے اپنے ایمان والے بندوں سے جو وعدہ کیا ہے جنت کا، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ حشر کی گرمی سے، قبر کی سختیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے جنت میں ٹھکانہ مقرر فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں والی جنت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے اپنے دلوں میں تیرا ڈر بٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے اسلام و ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ